السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک سے شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 1441 ہجری۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کی زوجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر۔ آپ کی زندگی کا احاطہ کرنا اس پروگرام کے اندر تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کی زندگی کے جو چند اہم پہلو ہیں آج کے پروگرام کے اندر ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شامل گفتگو مذہبی اسکالر عطا المصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے خصوصی موضوع کے اوپر آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اور میرے ساتھ ثناخان مصطفیٰ جو اس وقت موجود ہیں سید ریاض شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ عطا المصطفیٰ، آج کا جو دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دن ہے، اور اس دن کی نوعیت سے، کیونکہ اس مختصر پروگرام کے اندر ہم آپ کی پوری زندگی کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن چند خوبصورت پہلو، ساری زندگی خوبصورت ہے لیکن اس کے جو چند خوبصورت پہلو ہیں آج ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شخصیت کا احاطہ وہ انسانی بساط سے بہت ہی مشکل ہے۔ ہم آج اگر تبرک کے طور پر چند ایک چیزوں کو بیان کریں گے تو مقصود یہ ہوگا کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ہماری کوئی بیٹی ہے، اگر کوئی ہماری بہن ہے، اگر ہماری کوئی بیوی ہے، اگر کوئی ہماری ماں ہے، عورت کے ساتھ ہمارا مجموعی رویہ کیا ہونا چاہیے، اور بحیثیت عورت ایک مسلمان معاشرے کی خواتین کا وہ کردار کیسا ہونا چاہیے۔ صرف یہ سمجھنے کے لیے چند ایک پہلو ہم سامنے رکھیں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت مبارکہ تعمیر کعبہ کے سال ہوئی، جس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ یعنی جس سال سید علیہ السلام تعمیر کعبہ میں شریک ہوئے، جس کو ہم اگلی نشستوں میں سنیں گے، اس سال آپ کی ولادت ہوئی۔ اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا نے اعلان نبوت کے بعد مکہ کی مشکلات کا دورانیہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، وہ شیب ابی طالب کی محصوری ہو یا مکہ کی سختیاں ہوں، وہ حضرت فاطمہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد جو اسلام کی برکتیں تھیں اور راحتیں تھیں، اس میں بھی آپ نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ رہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا۔ حضرت علی شیر خدا کی عمر مبارک 21 برس اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ سید عالم نے خود فرمایا کہ ان اللہ قد امرنی ان ازوج من علی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی شیر خدا سے کر دوں۔ تو یہ رب کائنات کے حکم سے ہوا۔ اور پھر جو مکان تجویز ہوا جہاں پر حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی شیر خدا نے رہنا تھا، وہ مسجد نبی کی پشت پر متصل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بطحا کے کنارے سے مٹی منگوائی، فرش بچھایا اور پھر لپائی کی، جس طرح دیہی علاقوں میں عورتیں مٹی سے لپائی کرتی ہیں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا کا مکان کی لپائی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے کی، یعنی سید علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے۔ جہیز کو جب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جائے نماز ہے، ایک چکی ہے، ایک مشکیزہ ہے اور مٹی کے چند برتن ہیں، مختصر سا جہیز۔ جب ہم تقریب نکاح کے بعد ولیمہ کو دیکھتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کا نکاح ہو چکا، ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ قبیلہ انصار کے سردار حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ ولیمہ میری طرف سے ہوگا، میرے پاس ایک بھیڑ گھر میں ہے، میں اسے ذبح کر دیتا ہوں۔ ایک بھیڑ ذبح ہوئی اور انصار کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کی طرف سے حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کا ولیمہ ادا کیا گیا۔ جب ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی مجموعی زندگی کو دیکھتے ہیں، زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ربط اور تعلق ہے، نبی کریم علیہ السلام جب بھی سفر پر جاتے، سفر سے واپس آتے تو آپ مسجد میں 2 رکعتیں ادا کرتے اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے۔
یہ آپ کا معمول مبارک تھا. یعنی ہر راحت ہر رنج حضرت فاطمہ الزہرا کا اس میں سید عالم شریک رہے. حضرت فاطمہ الزہرا اگر اپنے گھر میں کچھ پکاتی تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ سید عالم کے پاس بھیج دیا کرتی, اور اگر نبی کریم علیہ السلام کے گھر کچھ پکتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ حصہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف بھیج دیتے. اگر فاقہ حضرت فاطمہ کے گھر ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کے گھر بھی فاقہ ہوتا. اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک دن جو کی ایک ٹکیا بنائی اور اس کا کچھ حصہ لپیٹ کر وہ ٹکڑا سید عالم کے پاس لے گئی. حضور نے وہ لیا اور آپ نے فرمایا کہ اے جان پدر 3 دن کے بعد مجھے یہ جو کا ٹکڑا کھانے کو نصیب ہوا. اللہ. یعنی فاقہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تھا تو فاقہ سید عالم کے گھر بھی تھا, دونوں طرف فاقہ تھا, دونوں طرف فاقہ تھا. اور حضرت فاطمہ الزہرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے صحابہ کرام کو, تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کے خطبہ کو سنا کرتی تھی. جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھیں آج اب تو لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگ گئی ہے, مگر اس سے پہلے جب جمعہ کا خطبہ ہوا کرتا تقریر ہوتی گھروں میں عورتیں کام کاج چھوڑ کر سنا کرتی تھی. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سنت ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے مسجد نبوی میں اور حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھ کر سنتی. جب سید عالم آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپ پر غشی طاری ہو جایا کرتی. اللہ. آپ بس اوقات آپ غش کھا کر گر پڑتی. یعنی آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مسجد نبوی میں آپ فرمایا کرتے, لیکن آپ گھر میں بیٹھ کر ان کو سنا کرتی اور رات بھر آپ عبادت کرتی تھی. عبادت اس انداز کی کہ ساری رات سجدے میں گزر جاتی اور دعا کیا کرتی, یا رب تیری رات بڑی مختصر ہے, میں ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کر پائی. اللہ. اور گھر کے سارے کام آپ خود کیا کرتی. آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے اور چولہا پھونک پھونک کر رنگ آپ کا چہرے کا متغیر ہو گیا. حضرت علی شیر خدا نے ایک دن آپ کو کہا کہ فاطمہ آپ سید عالم کے پاس جائیں, دیکھیے ہماری حالت کیا ہے, اور مال غنیمت جو کہ آیا ہے تو آپ جائیں اور آپ جا کر سید عالم کو کہیں کہ ایک خادمہ ہمیں بھی دیں تاکہ آپ اس سے خدمت لیں. سارے کام آپ خود کرتی ہیں, چکی آپ چلاتی ہیں, مشکیزہ آپ بھرتی ہیں, بچوں کا آپ خیال رکھتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ چولہا پھونک پھونک کر میرا رنگ متغیر ہو گیا, ہاتھوں پر گٹے اور چھالے پڑ گئے, تو مال غنیمت آیا تو ایک خاتمہ ہمیں عنایت کیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ دیکھو بدر کے یتیم جو شہداء تھے ان کے جو یتیم ہیں وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں. کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم مشقت برداشت کرتی ہو کام کاج کی, یہ مشقت تمہاری دور ہو جائے گی اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. سبحان اللہ. تو یہ 100 مرتبہ جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں, اسی مناسبت سے کہتے ہیں. اگر تم فاطمہ کی سنت ہے, سنت, اور انہیں کو سید عالم نے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا, اسی وجہ سے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر فاطمہ تم یہ پڑھو گی تو اس پڑھنے کی برکت سے رب کائنات وہ جو دن بھر کی تھکان تھی اس سے تمہیں نجات عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ زندگی کے چند ایک گوشے ہیں جن کو ہم نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے رکھیں. مختصر سی زندگی ہے 28 سے 29 سال, لیکن برکتیں اتنی زیادہ ہیں. ابن عجیبہ الحسنی کہتے ہیں ربما عمر تسعت امادہ و قلت امدادہ, کہ بعض عمریں ان کا وہ دراز ہوتی ہیں لیکن ان کے فوائد کم ہوتے ہیں, اور بعض عمریں کم ہوتی ہیں لیکن مدت ان کی کم ہوتی ہیں, ان کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت سے سبق حاصل کریں کہ زندگی گزاریں تو کس طرح گزاریں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تبلیغ کر کے واپس تشریف لائے تو دروازے پر حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی تھی. سید عالم کے چہرے پر مشقت دیکھ کر آپ رو پڑی. حضور کا چہرہ مبارک صاف کیا اور حضور نے فرمایا روتی کیوں؟ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے پر یہ تھکاوٹ کے آثار دیکھ کر میں رو پڑی ہوں. حضور نے فرمایا اے میری بیٹی, میرے ذمہ تبلیغ کا فریضہ رب کائنات نے لگایا ہے, یاد رکھنا میں آج محنت کر رہا ہوں, مشقت کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا کوئی کچا اور پکا مکان اور خیمے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں تک میرا دین نہ پہنچ جائے. اب دیکھیے دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں تک نبی کریم علیہ السلام کا دین نہ پہنچا ہو. تو حضرت فاطمہ الزہرا ہر حال میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال رکھا کرتی. غزوہ احد میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر زخم آئے اور آپ کے چہرے مبارک سے خون جاری ہوا, اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے والی حضرت فاطمہ الزہرا تھی. انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا اس کو جلایا اور اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں بھر دیا. تو اس طرح آپ یعنی زندگی کے کسی بھی گوشے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے لیے
ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں خواتین کے لیے، چاہے وہ ان کی حیثیت بیٹی کی ہو، ماں کی ہو، بہن کی ہو، یا زوجہ کی ہو، بیوی کی ہو. تو یہ پیغام ہے کہ سیرت اگر آپ چاہتے ہیں اختیار کرنا تو آپ مغرب کی یا خواتین کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ترتیب نہ دیں، بلکہ سید عالم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی کو ترتیب دیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ. ماشاءاللہ. ریاض شاہ صاحب، آج کا دن انتہائی اہمیت کامل ہے، اور بات بھی کر رہے ہیں ہم اہل بیت کی، اور اہل بیت میں جو آج کا جو موضوع تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو ڈسکس کرنا، تو اسی مناسبت سے اگر کلام ہو جائے تو. جی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اسی گھرانہ سے متعلق ایک کلام عبدالستار نیازی صاحب فیصل آباد کے شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں سارے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بیکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اور مقطع لکھتے ہیں جناب نیازی صاحب کہ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے،
اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ ماشاء اللہ، انتہائی خوبصورت کلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان کے اندر جو مولانا عبدالستار نیازی صاحب فیصل آباد کے شاعر بھی ہیں، ان کے کافی کلام مشہور کلام ہیں، تو ان میں سے یہ خوبصورت کلام جو آپ نے سلیکٹ کیا آج کے موضوع کی مناسبت سے، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے کر آئے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں آپ لوگوں سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں تک ایک علمی گفتگو ہم انشاءاللہ پہنچائیں، ہماری پوری کوشش ہوگی۔ اب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم اب اپنے اختتام کی طرف جاری ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ پر یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کی بات۔